أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. رواه مسلم. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے وقت کے لیے موسم، مہینہ اور اس میں کی جانے والی عبادتوں کے صلے اور بدلے کو لی ہوئی قرآن مقدس کی سورہ النساء کی آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پھر اسی سلسلے کی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشہور زمانہ حدیث جو صحیح مسلم کی 2675 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے. پڑھی گئی قرآن کریم کی آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی گئی حدیث کے حصے میں بنیادی طور پر رب العالمین نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے. لیکن رب العالمین نے اپنے سمجھانے کے، اپنے ذہنوں کے، اپنے بندوں کے ذہنوں میں اپنی بات راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنے کا جو
انوکھا اور نرالا انداز ہے، اس کے مطابق کچھ اور لطیف اشارے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة۔ اللہ توبہ کن لوگوں کی قبول کرتا ہے؟ رب العالمین نے بتلایا یعملون السوء بجہالہ، جو گناہ کرتے نہیں بلکہ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے گناہ ان سے ہو جاتا ہے، اور جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے نادانستہ طور پر، تو پھر وہ اپنے گناہ کو پالتے پوستے نہیں، اپنے آپ کو روپوش نہیں کر لیتے، یا پھر اپنے گناہ پر جھٹائی اور اصرار نہیں کرتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر احساس گناہ زندہ ہوتا ہے، ثم یتوبون من قریب، اور یہ احساس گناہ ان کی رات کی نیندوں کو غارت کر دیتا، دن کا سکون چھین لیتا، اور وہ اپنے آپ کو پوری اظہار شرمندگی کے ساتھ رب کی توبہ کی چوکھٹ پر جھکا دیتے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگوں کی توبہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ رب العالمین نے یہاں بیان توبہ کی قبولیت کا کیا ہے، لیکن جیسے اس کی ذات نرالی اور انوکھی ہے، ویسا ہی اس کا اپنے بندوں کو اپنی بات کا سمجھانے کا انداز بھی اتنا ہی نرالا۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں لطیف اشارے کے ساتھ اس بات کو اپنے بندوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ رب العالمین اس کائنات میں انسانوں کے درمیان انسان کا سب سے زیادہ محبتوں کا تعلق، مامتا اور پیار کا تعلق بیٹے اور بچے کا اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں بچے کی بیٹے کی ہمدرد اور دل نکال دینے والی کوئی اور شخصیت موجود نہیں۔ عورت تو بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، نانی پھوپھی بھی ہے، بے شمار عورتیں، لیکن کائنات میں پوری محبت کے ساتھ، مکمل پیار کے ساتھ ماں جس کو کہا جائے وہ ایک ہی عورت ہے، وہ ہے جنیتا، جس نے اپنی کوکھ میں پالا، پرورش کیا۔ رب العالمین اس آیت میں لطیف اشارے سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنی جلدی یہ سگی ماں اپنے بچوں، اپنے بیٹوں کی نہیں ہوتی، ان سے نہیں مانتی، اس سے بھی زیادہ جلدی رب العالمین اپنے نیکوکار بندوں کا نہیں، گنہگار بندوں کا ہو جاتا ہے، ان سے مان جاتا ہے، من جاتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ رب ہمارا رب ہے۔ رب العالمین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے شریعت میں کچھ کردار زندہ رکھے۔ اس سے پہلے کہ اس سلسلے کی گفتگو ہو، سب جانتے ہیں توبہ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور توبہ
رب نے اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پھر رب العالمین توبہ سے خوش ہوتا، اور کس قدر خوش ہوتا کہ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی گئی حدیث میں اس کو مثال اور تعبیر دے کر سمجھایا۔ صحیح مسلم کی 2675 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ دیگر احادیث میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے مثال اور تعبیر دے کر سمجھایا کہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا۔ للہ اشد فرحا، اللہ بندہ جب توبہ کرتا کس قدر خوش ہوتا۔ اور یہ جو مثال اور تعبیر دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوشی کا موقع کوئی اور نہیں۔ اور جب موت سر پر منڈلا رہی ہو بلکہ حالات میں اس کو سمجھا دیا، کیا وہ اس وقت تک زندہ ہے جب سانس چل رہی ہے، جسم کام کر رہا ہے، لیکن انتہا موت ہے، وہ مان گیا، سمجھ گیا موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس مایوسی کسی کیفیت میں ایک جگہ لیٹ گیا، اب موت آنی ہے۔ اچانک زندگی کی حرارتیں رگوں میں دوڑنے لگی اور زندگی موت کو دور کر دیتی ہے۔ تب یہ شخص جتنا خوش ہو سکتا ہے، کائنات میں اتنی خوشی اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ اسی لیے کونین کی رحمت نے اس خوشی کو مثال اور تعبیر کے طور پر کائنات کے سامنے رکھا۔ ایک ایسے شخص کو میدان میں رکھا جو اپنی سواری پر، اپنی اونٹنی پر زندگی کے سارے ساز و سامان کے ساتھ، سفر کی ساری سہولتوں کے ساتھ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل دیا۔ بیچ راستے میں، صحرا میں، بیابان جنگل میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں اونٹنی کو باندھ کر سواری کو رکھ کر سو جاتا۔ جب آنکھ کھلتی تو موت سر پر منڈلاتی ہوئی دیکھتا کہ اس کی وہ اونٹنی جو اس صحرا، اس جنگل سے پار ہونے کا اکیلا ذریعہ، اور اس پر زیادہ کہ کھانا پینا اسی پر لدا ہوگا، یہ اونٹنی، یہ سواری وہاں سے غائب ہے۔ بسیار تلاش کے بعد، انتظار کے بعد بھی سواری نہ دارے، پھر اسی جگہ آیا جہاں پہلے بیٹھا تھا، کہا پہلے زندگی کی نیند سویا، اب موت کی نیند سو جاتا۔ پھر آنکھ لگ گئی، مایوسی کسی کیفیت میں، اور پھر جب آنکھ کھلی تو زندگی تازہ کلی کے مانند کھلی ہوئی تھی۔ اس کی اونٹنی، اس کی سواری اس کے سامنے موجود تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوا، اتنا خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں شدت فرح، خوشی سے دیوانہ ہو کر وہ کہہ ڈالا جو نہیں کہنا چاہتا، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ یہ خوشی سے دیوانگی کے ساتھ یہ الفاظ نکل گئے، حالانکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، نئی زندگی عطا فرمانے والا اس کا رب ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوش رب العالمین اپنے اس بندے اور اس بندی سے ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے، مغفرت طلب کرتے، گناہوں کی معافی چاہتے۔ یہ ہے رب کی خوشی۔ پھر یہ جو مہینہ ہے جو ہم پر سایہ فگن ہے،
رب کی توفیق سے 10 روزے گزر چکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نورانی چہرے، یہ زندہ لوگ جن پر اس مہینے نے سایہ کیا، اللہ نے ان کو زندہ ہی اس لیے رکھا ہے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں جو بے پناہ مغفرتوں معافیوں کو لیے ہوئے مہینہ ہے، جس کا پل پل اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تب رب ان بندوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کی زندگی کا معافی، مغفرت اور توبہ کا ایک اور مہینہ دے کر، بہرحال ان سے توبہ لے کر، مغفرت لے کر انہیں فردوس بری کا مالک بنے. زلزلہ لگا ہے. کل رات کو آپ نے جماعت کے نہایت ہی مخلص اور محنتی فرد کو سپرد خاک کیا. ہم جو زندہ ہیں تو رب کا کرم ہے، اس نے اس مہینے کی سعادتوں کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بخشوا لینے کے لیے رب نے زندہ رکھا. رب العالمین اور یہ شریعت ہم پر ہماری موت سے زیادہ مہربان ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن و سنت میں کچھ کردار موجود ہیں. خطبے کے لیے مختصر سے وقت کسی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. سرگشت مسلم کی صحیح ترین روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رجل لم يعمل خيرا قط لم يعمل حسنة قط لأهله. ایک ایسے شخص کو میدان میں رکھا اس بات کو سمجھانے کے لیے جس کے دامن میں نیکی نام کی ایک بھی چیز موجود نہیں، سرتا پار گناہوں سے نتھرا ہوا، اٹا ہوا وجود. یہ شخص جب موت کے آثار نمودار ہوئے تو اپنے بچوں کو بلایا، ماں تحتیم کو بلایا، قال اور کہا اذا مات فحرقوه، جب یہ وجود تمہارا باپ مر جائے، جان جانے آفری کے حوالے کر جائے، تو میرے اس وجود کو اس قدر جلانا، اس قدر جلانا کہ وہ بالکل راکھ میں تبدیل ہو جائے. کہا پھر میری راکھ کے 2 حصے کرنا، نصفہ فی البحر و نصفہ فی البر. آدھا حصہ سمندر کے پانی کے حوالے کر دینا اور آدھا ہوا کے بدوش اڑا دینا. کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا اور اس کے بچے، اس کے ماں تحتیم اس کی وصیت کو پورا کرتے اور اس کے وجود کو اس قدر جلاتے کہ وہ بالکل راکھ میں تبدیل ہو جاتا. پھر آدھا حصہ پانی کے حوالے، آدھا حصہ ہوا کے حوالے کر دیتے. اللہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھو. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ وہ ہے جس نے اس انسان کو اس وقت پیدا کیا جب کوئی مٹیریل نہیں تھا، عدم سے وجود بخشا، جس نے صفر سے انسان بنا دیا، اس کے لیے دوبارہ انسان کو بنانا، پیدا کرنا مشکل ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو اور آسان ہے. اور پھر صلاحیتیں، خاصیتیں، خوبیاں یہ کون دیتا؟ اور صلاحیتوں، خاصیتوں، خوبیوں کو چھیننے والی ذات بھی کون ہے؟
اللہ کے سوا کائنات میں کوئی موجود نہیں۔ رب العالمین نے براہ راست پانی کو حکم دیا، پانی اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہر چیز کو اپنے تلے میں بٹھا دیتا، پانی کو حکم دیا خبردار جو اس کی راک کا ایک ذرہ بھی اپنے حوالے کیا، اور ادھر ہوا کو حکم ملا ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر تتر بتر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں مل کر اس کا پتلا بناؤ، جمع کر دو، پتلا بن کر کھڑا ہے۔ پھر رب العالمین نے اس میں اپنا حکم ڈالا۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں، پران کے بارے میں، آتما کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتلاؤ یہ بار یہ اللہ کا فقط پاور ہے۔ جب جان ڈالتا ہے ایک خوبصورت انسان کا بچہ گود میں پلنے لگتا، معاشرے کی خوشی کا باعث بن جاتا، اور جب اس حکم کو چھین لیتا تو کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا ان کو دو دو آنسو رونے پر مجبور کر کے مسجد کے پرانے جنازوں میں سوار ہو کر قبرستان کی مرو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا۔ اللہ نے اپنا یہ حکم اس میں ڈالا۔ اب اللہ کے سامنے تھر 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 کانپتا ہوا کھڑا ہے، کونین کی رحمت نے فرمایا، اللہ گویا ہوا، اللہ نے سلسلہ کلام جاری کیا، میرے بندے یہ دنیا میں انوکھی وصیت کیوں کر کے آیا؟ آئے آئے کہتا ہے رب العالمین تم مجھ سے بھی زیادہ مجھے جانتا، میری نیت کو جانتا، یہ وہ وجود تیرے سامنے کب کباتا ہوا کھڑا ہے، آج ہی کے دن کے تیرے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں، تو مجھے پا ڈالے، تو مجھے پکڑ ڈالے، اسی لیے یہ وصیت کی تھی، کیونکہ اس وجود کے پاس نیکی نام کی ایک بھی چیز موجود نہیں، یہ سر اٹھا کر تیرے سامنے دیکھنے کے قابل نہیں۔ اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا۔ آئے ہے کونین کی رحمت نے فرمایا، رب العالمین نے زندگی کے سارے گناہوں کی داستان کو بیٹھ کر اپنی جنتوں سے ہمکنار کر دیا، رب نے اس کی مغفرت کا سامان کر دیا۔ کتنی جلدی مان گیا، کتنی جلدی اس گنہگار کا ہو گیا۔ یہ رمضان رب العالمین نے خاص طور پر کسی طرح بھی بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، کھڑے ہو کر، دستے دعا دراز کر کے اللہ کی راہ میں کم زیادہ دے کر جو بھی بہانہ میسر ہو اس کو انجام دے کر رب سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت طلب کر لیں، اسی لیے یہ مہینہ دیا۔ کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایک اور مقام سے گزارا۔ یہ متفق علیہ روایت، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے فرمایا، یہ شخص یہ ایک گنہگار دیکھا، اپنے آپ کو کتنا گنہگار سمجھتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے روزے اول سے سمجھایا کتنے گناہ ہو سکتے، زمین بھر کے، آسمان بھر کے، پھر تو جگہ نہیں ہے نا، زمین بھر کے، آسمان بھر کے اتنا گناہ ہو، لیکن ایک مرتبہ کوئی میری اطاعت کا کام کر کے ندامت کے ساتھ کہہ دو، اللہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میں صرف بخشوں گا نہیں بلکہ آسمانوں زمین بھر کے مغفرت کی سوغات کے ساتھ بخشوں گا۔ وہ اللہ ہمارا اللہ ہے، مت مایوس ہو، آگے بڑھو، سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ چوڑی جنت اور رب کی مغفرت کی طرف لگو۔ یہ موسم اس لیے دیا گیا، بیکار میں وقت مت گوا دینا، سستیوں کا، بسپائی کا، سوئے پڑے رہنے کا مظاہرہ، یہ اس مہینے کی ڈسپلن کے خلاف ہے، رب کی رحمتوں کے خلاف ہے۔ کونین کی رحمت نے بتلایا یہ آدمی کہ شرک کے بعد ایک بات یاد رکھیے کہ شرک
اللہ کے سوا کسی کو اللہ کی صفات کا حامل سمجھنا، دینے والا، لینے والا، مارنے والا، جلانے والا، روزی رساں، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، فریاد رس، دستگیر، کارساز، اگر اللہ کے سوا دعاؤں کو سننے والا، فریاد کو سننے والا، ڈگریوں کو بنانے والا، اگر اللہ کے سوا کسی کو سمجھا اور توبہ کیے بغیر موت آ گئی، اس شخص، اس مرد اور عورت کی بخشش، مغفرت کا کوئی چانس، کوئی امکان، کوئی پاسبلٹی اور کوئی شکیت باقی نہیں رہتی. یہ گیا کام شرک. لیکن شرک کے بعد اگر کائنات کا کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ ہے قتل نفس. قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کسی انسان کو بے گناہ قتل کر دینا. یہ کون شخص ہے؟ کانا فی بنی اسرائیل رجل، کونین کی رحمت نے فرمایا قتل 99 انسانا یا نفسا، اس نے 1 2 10 نہیں 99 مرڈر کیے، 99 قتل کیے. لیکن میں نے پہلے بتلایا کہ اللہ توبہ ان کی قبول کرتا جن کے دلوں میں احساس گناہ زندہ ہوتا ہے. اور اللہ نے کائنات کے کسی شخص کا کوئی دل ایسا نہیں بنایا جس میں گناہ کی کھٹک اور چبھن محسوس نہ ہوتی. ایسا ایک بھی دل اللہ نے بنایا. کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، گناہ کی علامت کیا ہے؟ مسلم کی صحیح ترین روایت ہے. کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کی 2 علامتیں. پہلی علامت ہے ما حاک فی صدرک، جو انجام دینے کے بعد سینے میں، دل میں کھٹکنے لگے، یہ میں نے کیا کر ڈالا. اور اس جذبے سے ایک بھی دل خالی اللہ نے بنایا، یہی گناہ. اور دوسری علامت وہ کرہتا ان یطلع علیہ الناس، تمہیں یہ بات اچھی نہ لگے کہ کل گئے اگر لوگوں کو میرے اس کرتوت کی خبر ہوگی تو ایسا ویسا کہیں گے، یہی گناہ کی علامت ہے. اور رب العالمین نے ایک بھی دل ایسا نہیں بنایا جس میں گناہ کی چبھن اور کھٹک محسوس نہ ہوتی. اور جب یہ احساس زندہ ہو تو رب توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کی توبہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. ندامت نہ ہو، احساس شرمندگی نہ ہو، ڈیٹائل اختیار کرے، اللہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا. اور جب توفیق نہیں ملتی تو یہ توبہ کر بھی نہیں سکتا، اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہو سکتی. احساس گناہ زندہ کی رات گئے سر پکڑ کر بیٹھیے، زندگی کے دن کتنے گزرے اور گناہ کتنے ہوئے، ان گناہوں کو دھونے والی نیکیاں کتنی ہوئی، رب کے حضور سر اٹھا کر کے جواب دینے کی ہمت اس وجود میں کتنی ہے. یہ جس دن یہ جذبہ آ جائے گا رب کی رحمتوں کی برکھائیں برسنے لگیں. 99 مرڈر کیے لیکن احساس گناہ زندہ ہوا، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ڈالا، ڈکلیئر کیا 99 مرڈر کیا، توبہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے ایک راہب کا بتا دیا، فسانہ پہنچا، اس سے پوچھا، اس سے کہا انہو قتل 99 نفسا، یہ وجود جو تیرے سامنے کھڑا ہے اس نے 99 مرڈر کیے. حل لہو من توبہ، راہب بتلاؤ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ راہب تھا، اللہ والا ضرور تھا لیکن عالم نہیں تھا. اس لیے ہمارا پیغام ہے مسائل میں علماء سے رجوع کیجیے، خود علماء مت بنیے.
یہی منہج ہے اس دین کا۔ اس نے گردن اٹھائی، اللہ والا ضرور تھا، متقی پرہیزگار ضرور تھا، لیکن عالم نہ تھا۔ گردن اٹھائی اور کہا سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تیری توبہ وبا قبول ہونے سے نہیں۔ اس نے دیکھا جب توبہ ہی قبول نہیں ہونی ہے، تلوار میں ہم سے نکالی اور راہب کا بھی کام تمام کر دیا، لے 100 پورے ہو گئے۔ جب توبہ ہی قبول نہیں ہونی ہے تو تجھے بچا کے کیا کروں گا؟ 100 سینچری لگا دی، لیکن اب بھی احساس گناہ سے تھا۔ لوگوں سے پھر پوچھا، اس نے تو میری توبہ کا راستہ ہی بند کر دیا، اس کو بھی اس کی زندگی تمام کر دی، لیکن اب بھی توبہ کرنا چاہتا۔ اب کے لوگوں نے اہل علم کی ایک بستی کی طرف اشارہ کیا، وہاں چلے جاؤ، نیکوکار لوگ ہیں، توبہ کی توفیق بھی ملے گی، اس گناہ سے بھی بچ جاؤ۔ احساس گناہ کے جذبے کے ساتھ دوڑتا بھاگتا ہوا اس بستی کی طرف نکلا، لیکن تقدیر کہ اس کا راستہ صرف وحدہ لا شریک لہ۔ روایتیں لکھتی ہیں بیچ راستے میں موت کی پچھاڑ کھا کے گر جاتا ہے سکرات کی حالت میں، لیکن ابھی حواس ہوش سلامت ہے، احساس گناہ کے جذبے سے کچھ قدم کوڑیوں کے بل آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ راہ عرش والا ہموار، اور پھر گردن ایک طرف کو لڑک جاتی، جان جانے آفری کے حوالے کر جاتی۔ روایت لکھتی ہے فاختصمت الملائکہ، رب کے 2 قسم کے فرشتے اس کو لے جانے کے لیے آئے، رحمت کے بھی، عذاب کے بھی، جنت کے بھی، جہنم کے بھی، اور باقاعدہ دونوں میں تکرار ہوئی۔ ان کی دلیل تھی 100 کا قاتل ہے، اس کو اللہ کے حضور ہم نے لے جانا ہے۔ وہ کہتے تھے خاتمہ نیتوں پر ہوتا ہے، توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اس کو اللہ کے حضور ہم نے لے جانا۔ اللہ نے ایک اور فرشتے کو نازل فرمایا، کہا یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ جج ہے، یہ جو فیصلہ دے گا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ راہ عرش والا ہماری روایت لکھتی ہے اللہ نے دیکھیں کتنی جلدی اپنے گنہگار بندے کا ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ توبہ کی بستی کی زمین کو حکم ہوتا ہے عرش معلیٰ سے اس میت اس وجود سے قریب ہو جا، اور گناہ کی بستی کو عرش الہی سے ڈائریکٹ حکم ملتا ہے اس کے وجود سے دور ہو جا۔ یہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے کہا یہ جہاں پڑا ہوا ہے یہاں سے گناہ کی بستی کا بھی ڈسٹینس دوری اور فاصلہ نہ ہو، اور جو علماء کی بستی ہے، توبہ کی بستی ہے، اس کا ڈسٹینس دوری اور فاصلہ نہ ہو، جو فاصلہ قریب نکلے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اور جب ناپا گیا تو توبہ کی بستی سے چند قدم جو موت کی پچھاڑ کھا کے آگے بڑھا تھا اتنا قریب نکلا، رب کے حضور اس کو جنت کے فرشتے لے گئے۔ کتنی جلدی اس گنہگار کا ہو گیا، اس رب نے یہ رمضان دیا ہے اس کو اپنا کر لینے کے لیے۔ یہ تو مرد تھے 6288 نمبر کی مسند ابی عوانہ کی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح ترین روایت، مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ عورت ہے، مدینہ طیبہ میں شور سنائی دیا، کوئی عورت دیوانہ وار صحابہ کی مجلس میں چلاتی ہوئی چلی آ رہی ہے، یا رسول اللہ طاہرنی، اللہ کے رسول اس وجود کو پاک کر دیجئے۔ یہ احساس گناہ ہے۔ یہ عورت ہے، کونین کی رحمت دارین کی سعادت کے پاس پہنچی، کیا بات ہے، یا رسول اللہ طاہرنی، اللہ کے رسول گناہ ہوا ہے، زنا کر بیٹھی۔ اسلام کی جو سزا ہے دل کو سکون نہیں ہے، رات کی نیند غارت، دن کا سکون برباد، اپنے وجود کو سزا کے لیے تیار کر کے لوگوں کی محفل میں لے آئی۔ اللہ کے لیے مجھے پاک کر دیجیے، اسلام کی سزا نافذ کر دیجیے۔ کونین کی رحمت دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، صحابہ نے بتلایا کہ اس زنا سے اس کو حمل لاحق ہے، پیٹ میں بچہ بن رہا ہے۔
قامت کبریا نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی جائے. پیٹ پر رکھتی ہوئی عورت نکل گئی. کچھ دن گزرے, بچہ پیدا ہوا, ابھی عورت سنبھلی بھی نہ تھی, ہاتھ میں شیر خوار بچہ لے کر پھر پہنچ گئی. یا رسول اللہ طاہرنی, اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا نا یہ کلنک پیدا ہو جائے تب چلی آنا, یہ پیدا ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کر دیجیے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر لوٹا دیا, کہا ابھی یہ بچہ شیر خوار ہے, اگر تم پر سزا نافذ ہو گئی, اور اسلام میں شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو زمین میں آدھا دفن کر کے چاروں طرف سے اس وقت تک پتھراؤ کیا جائے گا جب جان موت کے گھاٹ کو نہیں اتر جاتا, جان چلی نہیں جاتی. ایک ہی سزا اتنی خطرناک ہے گناہوں کے سلسلے میں کہ ایسی سزا کسی اور گناہ کے لیے نہیں دی گئی. تڑپا کر مارا جائے گا, پتہ نہیں کس پتھر سے کاٹ جائے گا. جاؤ جب بچہ, اس کو دودھ پلاؤ, جب یہ کھانے لگ جائے تب چلی آئے. پھر پیٹ پٹک کے چلی گئی. یہ بار بار نبی رحمت کیوں لوٹا رہے تھے؟ قرآن نے شان بیان کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ساری کائنات کے لیے رحمت, اس زناکار عورت کے لیے بھی رحمت. سوچا شاید اس کے احساس گناہ کی قدر کر کے رب العالمین اس کی معافی کی کوئی آیت نازل فرما. تھوڑے دن ہوئے, روٹی کا ٹکڑا زبردستی پکڑا کے عورت رسول رحمت کی خدمت میں آتی, یا رسول اللہ طاہرنی, یہ دیکھیے روٹی کھانے لگ گیا ہے, آپ مجھے پاک کر دیجئے, کر دیجئے, کر دیجئے. اور ایک رحمت نے صحابہ سے کہا اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے لے لو, اس کو زمین میں آدھا دفن کر دو اور اس کو سنسار کر دو. اسلام کی اولی جماعت پتھروں سے ایک عورت کو سزا دے رہی ہے. ایک زور کا پتھر اس کے وجود سے ٹکرایا اور جسم کو پھاڑ دیا. کیا پھاڑا کہ اس کے خون کے قطرے دور دور تک لوگوں کے جسم سے کٹنے لگے. ان لوگوں میں جن کے پیراہن پر خون کے قطرے گرے تھے ان میں اسلام کا ایک بہادر جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انسان تھے, فتح مکہ کے بعد سے لے کر بدر سے لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسلامی فوج کا کمانڈر ان چیف, سپہ سالار اور سیناپتی رہا. انسان تھا, خون کے قطرے جیسے ہی کپڑے پر گرے زبان سے نازیبہ الفاظ نکلے, اور خود تو ناپاک تھی, زناگار تھی, بدکار تھی, گئی تو گئی میرے کپڑے ناپاک کر کے گئی. ہائے ہائے, لوگوں کی طرز گفتگو, طرز کلام, اٹھک بیٹھک, لین دین, سلوک و معاملات پر کیمرے کی طرح نظر اور دور رس کانوں کو لگا ہوا نبی, جس کو قیامت کی صبح تک امت کی رہبری کہا کرنا تھا, اس نے یہ نازیبہ الفاظ سن لیے. کہا کون تھا جس نے اس پاک باز عورت کے لیے یہ نازیبہ الفاظ کہے؟ خالد بن ولید سامنے آئے, کہا میں تھا. یہ دیکھیے عورت تو گئی, میرے کپڑے بھی ناپاک کر کے گئی. نبی رحمت نے فرمایا 6288 مسند ابی حوالہ, یہ الفاظ موجود ہے, ماں یا خالد, لگام دو اپنی زبان کو, منہ بند کرو. تمہیں پتا ہے تم نے یہ کس پاک باز عورت کے لیے نازیبہ الفاظ کہے؟ کہا رسول رحمت علیہ السلام یہ بدکار عورت ہے. کہا نہیں, تم بھی سنو, کائنات سنے. گناہ سے توبہ کرنے والے کو کیا درجہ ملتا ہے؟ یہ سزا ہے توبہ ہے. لقد تابت توبۃ لو قسمت بین اہل المدینہ قبلت لهم. خالد اس نے وہ توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کو وہ شرف قبولیت عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ خون جس کو تو ناپاک سمجھتا ہے, اگر اس کا خون سارے مدینہ پر اس کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو سارے مدینہ میں ایک بھی شخص گنہگار باقی نہیں رہے گا. یہ اس کی خون کی تاثیر ہے. کتنی جلدی اللہ اس بندی کا ہو گیا. یہ مقدس ماں ہر موقع, ہر عبادت,
یہ آپ کے لیے مغفرت لیے ہوئے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولله متقى كل ليلة. ہر رات اللہ کی طرف سے بے پناہ بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا. پل پل مغفرت و رحمتوں کا مہینہ. اگر یہ مہینہ پا کر بھی کوئی ادا اللہ کے سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے آپ کی اپنے وجود کی بخشش نہ کروا سکے تو یاد رکھیے چشم فلک کائنات کی نگاہوں نے ہم سے بد نصیب غیرمان نصیب شخص نہیں دیکھا. اور جبریل کی بددعا نبی کی اس بددعا پر آمین کہنا یہ ہمارے حق میں ثابت ہو کر رہے گا. اتانی جبریل فقال یا محمد. جبریل علیہ السلام اسی رمضان کے مہینے میں آئے, نبی منبر پر جا رہے ہیں اور کہا نبی میں جو دعا کرتا ہوں آمین آپ کو کہنا ہے. بددعا آسمان کا بزرگ رسول کرے گا اور اس بددعا پر آمین زمین کا بزرگ رسول محمد امین کہے گا. اور کہا من ادرک رمضان, جو شخص مرد یا عورت رمضان کا مہینہ پائے اور وہ کسی طرح اپنی بخشش نہ کروا سکے ابعدہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھتے ہیں, اسے جنت نہیں مل سکتی. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اس مہینے اس کی مبارک دن اور راتوں کو اس کی ساعتوں کو اس کے ڈسپلین کے ساتھ اللہ سے حصول مغفرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سارے اجر و صلے اور بدلے عطا فرمائے جو اللہ نے اس ماہ مقدس اور اس کی عبادت کے ساتھ جوڑے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه